السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمانوں، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی روح نکالنے کے لیے جس وقت تشریف لائے اور آپ کی روح نکالنے کی جب کوشش کی ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے جو بات کہی ہے، اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت باقی ہوگی تو اللہ کے نبی کے وہ جملے ہماری لائف چینجنگ کے لیے کافی ہوں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے حضرت اسرائیل سے کہا، کیوں نہیں، میں تو اپنے اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، نکالیے میری روح۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی کی روح نکالنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی روح نکال رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے ملک الموت، اے اسرائیل، رک جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اللہ کے رسول، میری کیا طاقت ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچا دوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی روح نکال رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں تو گناہوں سے معصوم ہوں، گناہوں سے پاک و صاف ہوں، اور تمہارا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں، اور میری روح بالکل آسانی سے آپ نکال لے، پھر بھی مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اے ملک الموت، میری امت جنہوں نے گناہ کیا ہے، ان کی روح تو تم تکلیف دینے کے ارادے سے نکالو گے۔ کسی نے آنکھوں کا گناہ کیا، کسی نے کانوں کا گناہ کیا، کسی نے زبان کا گناہ کیا، کسی نے شرمگاہ کے گناہ کیے، جب ان کی روح نکالنے کے لیے تم جاؤ گے تو ان کی روح تکلیف دینے کے ارادے سے نکالو گے تو میری امت کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ اس کے بعد جو بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر ایمانی غیرت ہوگی تو اللہ کے نبی کی وہ بات، اللہ کے نبی کا وہ جملہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے، ہماری لائف چینجنگ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، میری روح بغیر تکلیف دیے ارادے سے نکال رہے ہو، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو میری امت کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اسرائیل، اے ملک الموت، ایسا کر لو کہ قیامت تک آنے والی پوری میری امت جو ہے، جو ہر قسم کے گناہ کیے ہوں گے، ان کی روح تکلیف دینے کے ارادے سے نکالو گے تو اس صورت کے اندر پوری امت کی جو تکلیف ہے روح نکالنے کی، وہ ساری کی ساری تکلیفیں تم مجھے پہنچا دو، لیکن میری امت کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہماری موت کی تکلیفیں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مانگ لی۔ آج ہم اس نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آج ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں ہیں۔ ہمارا نبی ہماری موت کی تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار، ہم اس نبی کے امتی ہو کر کھانے کی دعائیں پڑھنے تیار نہیں۔ ہمارا نبی ہماری موت کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار، ہم اس نبی کے امتی ہو کر کے رات میں سونے کی دعا پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا نبی ہماری موت کی تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار، ہم اس نبی کے امتی ہو کر اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا نبی ہماری موت کی تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار، ہم اس نبی کے امتی ہو کر کے
اللہ کے نبی جیسے اخلاق بنانے کے لیے تیار نہیں، ہمارا نبی ہماری موت کی تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار، ہم اس نبی کے امتی ہو کر نماز پڑھ کر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے ہماری موت کی تکلیفیں بھی مانگ لی، لیکن ہم اس نبی کے امتی ہو کر نبی کی سنت پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے محترم حضرات، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، اگر ہمارے تمہارے آقا نے کہہ دیا اے میرے امتی، میں تو تیری موت کی تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار تھا، تو میرا ہو کر میری سنتوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، اے میرے فرشتوں میرے اس امتی کو میری نظروں سے دور کر دو، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔